تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اگر یہ خواب میں ہوتی تو کفار مکہ کبھی بھی انکار نہ کرتے. یہ معراج چونکہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے ہوئی تھی تبھی کفار مکہ نے انکار شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں سے گھوڑوں پر جاتے ہیں, اونٹوں پر جاتے ہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے سے بھی زیادہ کا سفر ہے, اور آپ حضرت رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد اقصی سے بھی اوپر آسمانوں کی, اور جناب پھر سدرۃ المنتہی لامکان, آپ کہتے ہیں میں اپنے رب کو بھی دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی. تو ان کا انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جسمانی ہوئی تھی, روحانی نہیں. پھر ہم جو دلیل بناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر, یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے لفظ سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ جو لفظ لیلا ہے اسی کے بارے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, اور آپ کا وصال 606 سن ہجری کے اندر ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو لفظ لیلن ذکر کیا ہے, رات کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک لیلن بھی ہوتا ہے اور لیلتن بھی ہوتا ہے, تا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے صرف لیلن ذکر کیا ہے, یہ لیلتن نہیں ہے. تو فرمایا اراد بقولہ لیلن بلفظ التنکیر تقلیل مدت الاسراء. یہ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت کی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے لیلن کا لفظ ذکر کر کے یہ بتانا مقصود کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کرایا. اور یہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے, ہر ذی شعور اس بات کو سمجھتا ہے. تو اب اس کا معنی بھی اہل عرب ہی بتائیں گے نا, ہم لوگ اجمی ہیں, ہم اس کے معنی و مطالب اور مفاہیم سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتے عربی کے لفظوں سے جس طرح اہل عرب جن کی زبان ہے وہ رکھتے ہیں. اب اہل عرب کا خود اپنے ان کی اب لغتیں اٹھا کر دیکھیں, اہل عرب کے واقعات اٹھا کر دیکھیں, وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ساری رات سفر کرتا تھا نا, ساری رات سفر کرتا تھا, تو اس کے لیے اہل عرب ایک جملہ بولا کرتے تھے اسرا فلان لیلتن, کہ فلاں بندہ ساری رات سفر کرتا ہے, اس کے لیے بولتے تھے لیلتن. اور جب کوئی بندہ رات کا تھوڑا سا حصہ سفر کرتا تھا تو اس کے لیے بولتے تھے اسرا فلان لیلن, کہ فلاں بندے نے رات کا تھوڑا سا حصہ سفر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اہل عرب کی عقلوں اور ان کے کلام کے مطابق اللہ نے لیلتن نہیں بلکہ لیلن ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کرایا. اور دیکھیں نا مسلمان جو نبی پاک علیہ السلام اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہے, اس کو اس بات میں بحث کرنی نہیں چاہیے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ زیادہ کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ معراج کرائی کس نے ہے؟ ہم میں سے کسی نے کرائی ہے کیا؟ کسی محدث نے کرائی ہے, کسی مجتہد نے, کیا مفسر نے کرائی ہے معراج؟ بھائی معراج اس وحدہ لا شریک نے کرائی ہے جو کہتا ہے کن ادھر فیکون. اس کی تو شان یہ ہے, معراج کرانے والی ذات خود خدا کی ہے. وہ خدا تو اتنا بلند و بالا, اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ اس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت عاصم بن برخیہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ سینکڑوں میل دور پڑا ہوا ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا. جو اپنے نبی امام الانبیاء کے مقتدی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی وزیر عاصم بن برخیہ کو اتنی طاقت دے سکتا ہے جو امام الانبیاء ہے ان کو وہ طاقت پتہ نہیں فرما سکتا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی, وہ خود طاقتیں دینے والا ہے, وہ خود قادر ہے ہر چیز پر. وہ چاہے تو پلک جھپکنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, لیکن وہ چاہے تو تھوڑے سے وقت کے اندر پتہ بھی نہ چلے کائنات کو, اور اللہ اپنے محبوب کو معراج کرا دے. بہرحال اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا مکہ مکرمہ کے اندر. یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہے, آقا علیہ السلام کی چچا زاد بہن. حضرت ام ہانی کے گھر, ان کا اصل نام عاتقہ ہے, عاتقہ عین الف تا کے نیچے زیر ہے, پھر کاف اور آگے ہا جو حمزے والی ہوتی ہے, تو آپ کا اصل نام عاتقہ ہے. تو آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام چھت کی طرف سے آئے, چھت کو چیر کے نیچے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا. تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. اب میری عادت ہے کہ میں پورا واقعہ معراج بیان بہت کم کرتا ہوں کیونکہ کئی مرتبہ میں نے اس مسجد میں کیا ہے,
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ملنے والے ہمیں نکات ہیں، جو ملنے والی خاص خاص چیزیں ہیں، وہ ہمیں کم از کم پتہ چل جائیں۔ ہم لوگ سارے سنتے رہتے ہیں واقعہ معراج، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن کلپ بھی آتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے، وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے میرے ہونٹ کافوری کیوں بنائے ہیں، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ہونٹ کافور سے بنائے تھے، کافور سے اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹ کافور سے بنائے تھے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں آج تک میں سوچتا تھا کہ اللہ نے میرے ہونٹ کافوری کیوں بنائے ہیں، کہا کہ معراج کی رات مجھے جا کر پتہ چلا کہ اللہ نے میرے ہونٹ کافوری اس لیے بنائے تھے کہ محبوب کے قدموں کو بوسہ دے پانا۔ اچھا پھر چلو یار، کافوری بھی اچھی چیز ہے، مشک کیا بری چیز ہے؟ مشک بھی اچھی چیز ہے، اللہ مشک کے بنا دیتا، کستوری کے بنا دیتا، ہونٹ کافور کے کیوں بنائے؟ مشک کے بھی بنا سکتا تھا اللہ، وہ بھی خوشبو والی چیز ہے، کستوری کے بنا دیتا، زعفرانی بنا دیتا، سارے بنا سکتا تھا، لیکن کافوری کیوں بنائے؟ وجہ یہ ہے کہ کافور کے اندر ہوتی ہے برودت، ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈک، برودت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اندر کمرے میں سو رہا ہو، اور جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم ہلکا ہلکا سا ٹمپریچر میں ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا، اور وہ جو ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے نا جسم، اس کے ساتھ اگر کوئی ہلکی سی ٹھنڈی چیز لگے تو انسان کو سکون آنے لگ جاتا ہے، انسان کو سکون آتا ہے، اور انسان مزید اپنی نیند میں لطف محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیدار کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جبرائیل تو نے ہونٹ لگانے ہیں، تیرے ہونٹ ہے کافوری، ان میں برودت ہے اور میرے محبوب آرام کر رہے ہیں، تو برودت جب حرارت کے ساتھ لگے گی تو میرے محبوب کو بیدار ہونے میں تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ میرے محبوب جب بیدار ہوں گے تو وہ بھی مزہ لیتے ہوئے بیدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کے ہونٹ کافوری بنائے جبرائیل امین کے۔ حضرت جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کو لے کر حتیم کعبہ میں، حضور فرماتے ہیں مجھے حتیم کعبہ میں لے کر آئے، اور حتیم کعبہ کے اندر آ کر جبرائیل امین نے میرا پیٹ چاک کیا، سینہ چاک کیا، فرمایا میرا سینہ چاک کیا۔ علیہ السلام کا زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 10 برس کی تھی تب بھی آپ کا شق صدر کیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ پر غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تب بھی آپ کا شق صدر کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، شق صدر ہوا۔ تو اس وقت آقا اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے شق صدر کر کے میرے سینے سے جو ہے میرا دل باہر نکالا، کہا کہ دل باہر نکال کر ایک تش تھا، اس کے اندر آب زمزم کا پانی تھا، آب زمزم تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میرے دل کو رکھا گیا، فرمایا اس دل کو اس کے اندر رکھا گیا اور اس دل کو علم و حکمت کے خزانوں سے بھرا گیا۔ کہا کہ وہ علم و حکمت کے خزانوں سے بھر کے جبرائیل امین نے وہ دل پھر میری واپس جگہ پر رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ میرا، حضور فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھتا رہا، نہ میرا خون نکلا، نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ میری سانسیں رکی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے دل نکالا بھی صحیح، پیٹ چاک بھی کیا، واپس بھی رکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جب بھی کسی کا کوئی بائی پاس آپریشن کرنا ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، دل کا مریض ہو، اس کا آپریشن کرنا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا جو سرجن کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک فارم فل کرواتے ہیں، جی مر گیا تھا تاں بھی تہاڈا، جی زندہ بچ گیا تاں بھی تہاڈا، ہاں جی ہم ذمہ دار نہیں ہو گئے، تہاڈا ہی ہونا ہے جی، ہم اس چیز کے لیے پہلے وہ فارم فل کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے جی بلڈ کا بھی انتظام کرنے کو، خون کی 4-5 بوتلوں کا بھی انتظام کریں، کیونکہ ظاہر ہے پیٹ چاک کیا جانا ہے، خون نکلے گا، جو ویسٹ ہوگا اس کے بدلے میں خون دیا جائے گا تاکہ وہ مقدار پوری کی جائے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں انسان کے جسم کے لیے جو ضروری خون ہے وہ 12 پوائنٹ ہونا، اس کے انسان کے جسم کے اندر خون ضروری ہوتا ہے، اور 12 پوائنٹ سے جو اوپر ہوتا ہے، اور آپ اگر خون کہیں دینے کے لیے جائیں، اگر آپ کا خون 12 پوائنٹ سے اوپر ہے یعنی 13 سے پلس ہے تو تب آپ کا وہ خون لیتے، وگرنہ آپ کا خون بھی نہیں لیتے، اور جس کا 12 سے نیچے ہو تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپ خون دے نہیں، آپ جا کر کسی سے ایک بوتل لے لیں خون کی، آپ کا اپنا ہی پورا نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے ایک زندگی کا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پہلے پھر خون کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بے ہوش کیا جاتا ہے، بے ہوش کرنے کے بعد پیٹ چاک ہوتا ہے، پیٹ چاک ہونے کے بعد وہ جو دل نکالتے ہیں نا، وہ رگیں کاٹ کے باہر نہیں نکال دیتے، باہر نہیں نکالتے وہ دل،
ادھر ہی ایک تشت کے اوپر رکھ کے، ایک ان کا جو پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو آپریشن کرتے ہیں. آپریشن کرنے کے بعد پھر اس کو جناب سی دیتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی ذرا وسیع ہو گئی ہے تو اندر ہی اندر ٹانکے بھی لگ جاتے ہیں. تو پھر بھی ابھی کہتے ہیں 24 گھنٹے بعد جو ہے مریض کو ہوش آئے گا. جب وہ بیدار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے ہلنا نہیں ہے. 1-1.5 مہینے تک تو حضرت صاحب بیڈ ریسٹ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کر وہ کہیں چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب یہ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے سینہ چاک کرنے کے لیے، دل نکالنے کے لیے اتنے پروسیس کرنے پڑتے ہیں، اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ آپریشن ہوتا ہے. قربان جاؤں میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. حضور فرماتے ہیں میرا سینہ بھی چاک کیا گیا، میرا دل بھی نکالا گیا، رگیں بھی کٹ گئی، نہ خون نکلا، نہ درد ہوا، نہ مجھے بے ہوش کیا گیا. حضور فرماتے ہیں واپس رکھ دیا گیا، سب کچھ ہوا. اب یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دل نکالنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے خون کی ضرورت پڑنا، درد ہونا، تکلیف ہونا، ٹانکے لگانا اور رگ کو نہ کاٹنا، یہ سارے بشریت کے تقاضے ہیں. اور ان تمام امور کے بغیر سینہ چاک کر کے دل نکال کے واپس رکھ دینا، تکلیف بھی نہ ہونا، یہ نورانیت کا تقاضا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی یہاں پر دلیل ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ہم جیسا نہیں بنایا. ہاں جی، اللہ نے محبوب کی شان عرف و اعلیٰ. اچھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نے میرا دل نکالا، تو دل نکالنے کے بعد جبرائیل دل ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور دل کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا قلب سدید. یہ جبرائیل امین نے جملے بولے، کہا ھذا قلب سدید، یہ کتنا سیدھا دل ہے. اگلی بات دیکھنا، یہ کتنا سیدھا دل ہے. فیہ عینان تبصران، آپ فرماتے ہیں اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ بھی رہی ہیں. جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ بھی رہی ہیں. کہا وہ اذنان تسمان، اور 2 کان ہیں جو سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور کے دل، تبھی تو آقا اسلام فرماتے تھے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل کبھی بھی نہیں سوتا. بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور حضور خود فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون. حضور فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. فرمایا میرے دیکھنے میرے سننے کی شان اور ہے، تمہارے دیکھنے اور تمہارے سننے کی شان اور ہے. کہ تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ نہیں سن سکتے جو میں سنتا ہوں. یہی تو عالم تھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، نماز کسوف پڑھا رہے تھے حضور. نماز کے دوران ہی حضور کی نظر جنت معلیٰ کے اندر پڑی. حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھجوروں کا خوشہ توڑنے لگے، پھر رک گئے. صحابہ نے پوچھا حضور خیر تھی نماز میں ہاتھ بڑھایا؟ حضور فرماتے ہیں میری نظر جنت میں گئی اور میں نے کھجوروں کے خوشوں کو ہاتھ لگایا، توڑا. یہ مستند روایت ہے. کہا کہ میں نے کہا توڑ لیتا ہوں، چلو تمہیں کھلا دوں گا، قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہو گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کہ پھر میرے ذہن کے اندر خیال آیا اللہ نے جنت کو غیب رکھا ہے، اس معاملے کو غیب ہی رکھا جائے، اس لیے میں نے نہیں توڑا. خدا کے بندے جس نبی کی شان یہ ہے، کھڑے مسجد نبوی کے اندر ہو، محراب کے اندر ہو، آنکھ اٹھائے تو عرش معلیٰ میں جائے، ہاتھ بڑھائے تو جنت کے اندر لگے ہوئے پھلوں تک پہنچ جائے. بتاؤ وہ مصطفیٰ کریم مدینے میں بیٹھے ہوئے یہاں مستی اسکول میں بیٹھے ہوئے دیوانوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ یہ اللہ نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے جس کی عظمت اتنی بڑی ہو، جس کی رفعت اتنی عرف و اعلیٰ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے پھر براق پر سوار کیا گیا. حضور فرماتے ہیں سفید رنگ کی وہ براق تھی اور اس کا جو قد تھا وہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا سا. حدیث کے اندر یہی الفاظ. کہا کہ اس کے اوپر مجھے سوار کیا گیا. حضور فرماتے ہیں جب اس کے اوپر سوار ہو کر میں جا رہا تھا، اور یہ براق جو ہے نا یہ لفظ برق سے نکلا. برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کو کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ برق بجلی جو ہے یہ کتنی تیزی سے سفر کرتی ہے. آپ کے پاس میرے خیال میں شاید کسی کے پاس کوئی اتنا بڑا آلہ نہ ہو کہ وہ بجلی کی رفتار کو جو ہے شاید وہ ماپ سکے کہ جناب اتنی رفتار سے وہ جاتی ہے پر ہور وہ یا پر، بلکہ اس کے لیے پر ہور تو نہیں کیا جائے گا بلکہ سیکنڈ بھی نہیں، مائکرو سیکنڈ شاید گنا جائے کہ سیکنڈ کے کچھ چھوٹے سے حصے کے اندر وہ پتہ نہیں کتنا سفر کر لیتی ہے وہ لائٹ بجلی کہ ادھر سے بٹن آن ہوتا ہے ادھر پتہ چلتا ہے جناب بجلی آ گئی ہے. اتنا سفر لگتا ہے سیکنڈ کے کسی مائکرو سیکنڈ کے اندر، بلکہ اس سے بھی نیچے جائیں تو یہ بجلی کی رفتار ہے. یہ براق برق سے نکلا ہے، برق سے بنا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس براق پر میں سوار تھا اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم لگتا تھا. یہ اس کی رفتار کا عالم تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس براق پر سوار تھا. فرماتے ہیں سوار ہو کر جا رہا تھا. حضور نے خود فرمایا رأیت موسیٰ عند القصیب الاحمر لیلۃ اسری بی وہو قائم یصلی فی قبرہ. حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر سے گزرا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر سے گزرا. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار لوگوں کو یہ حدیثیں نظر کیوں نہیں آتی. پتہ نہیں کون سے مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے علم حاصل کر کے آتے ہیں. میں ایک جگہ پر گیا بیان کرنے کے لیے, وہاں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی عطا پر کہ حضور بھی اللہ کی عطا سے لوگوں کو دیتے ہیں, اس بات پر میں نے تقریباً 10 سے 12 حدیثیں عربی میں نے بیان کی. تو میں وہاں بیان کر رہا تھا, میں نے کیا بتائیں کہ صحابہ خود حضور کی بارگاہ میں طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی حافظہ مانگ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے حضور آنکھ نکل گئی یہ عطا فرما دے, کسی کی پنڈلی ٹوٹی حضور یہ عطا فرما دے, کسی کیا کیا صحابہ نے نہیں جا کر مانگا حضور سے. جناب پتہ نہیں کتوں حدیثاں کٹ کے لے آندے رہے, یہ تو شرک ہے. میں کہ پتر جنہاں نے حضور کو جا کے منگیا سی انہوں نے بھی شرک کیتا سی. پتہ نہیں کدھر کا دین پڑھ کے آتے ہیں. دیکھو نا یار نبی کی نگاہ کا. اور مجھے بتائیں آپ اگر بیٹھ جائے نا کسی ٹرین پر جو ٹرین تیز بھاگتی ہو, یا جو لوگ ایروپلین میں سفر کرتے ہیں, جہاز کا سفر کرتے ہیں, اگر وہ جہاز پر سفر کر رہے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کو نیچے سے کوئی چیز صاف دکھائی دیتی ہے جہاز پر سفر کرتے ہوئے؟ اتنی سپیڈ سے جا رہا ہوتا جہاز. یار یہ براق تو اس سے بھی زیادہ تیز تھی. جاپان نے جو ٹرین ایجاد کی ہے, بلٹ ٹرین ہے, پر ہور 900 کلومیٹر سفر کرتی ہے, 1 گھنٹے میں 900 کلومیٹر کی مسافت طے کرتی ہے. اگر کوئی بندہ اس پہ بیٹھ جائے اس کو کچھ دکھائی دے گا, تو یہ براق تو اس سے بھی زیادہ تیز تھی, اس سے بھی زیادہ تیز تھی. لیکن قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کی عظمت پر, اوپر تو اوپر دیکھتے ہی تھے, لیکن مٹی کے نیچے جو کچھ تھا وہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے. میرے حضور مٹی کے نیچے جو کچھ تھا وہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا کہ میں نے جناب موسیٰ کو دیکھا کہ آپ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہوا قائم یصلی فی قبرہ, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھاتا تھا, ذرا توجہ سے میری بات سنیے کہ جب میں نے بات سمجھا دیا. ایک چیز ہوتی ہے بسیط, یہ تھوڑی فلسفی کی بات ہے, میں اس کو حل کر دوں گا, خود ہی عرض کر دوں گا. ایک چیز ہوتی ہے بسیط. بسیط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا, یعنی اس کے بارے میں پتہ یہ ذہن نہیں رکھتا کہ ابھی یہ چیز بیٹھی ہے یا کھڑی ہے. بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے اس کے بارے میں کوئی انسان کا ذہن نہیں ہوتا. بسیط چیز اس کو کہتے ہیں. دیکھیے جیسا کہ بال ہے, ایک گیند ہے, گیند یہ ایک بسیط ہے. کبھی آپ نے گیند کے بارے میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گیند بیٹھی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ جناب اب گیند کھڑی ہو گئی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بسیط چیز ہے. بسیط اور بسیط چیز وہ ہوتی ہے جس کی طرف بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا کوئی ذہن ہی نہیں ہوتا بندے کا. اور انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ بھی بسیط ہے. جو روح ہے یہ بھی بسیط ہے. نہ روح بیٹھتی ہے نہ کھڑی ہوتی ہے, بلکہ یہ روح جسم کے اندر آتی ہے تو جسم بیٹھتا بھی ہے, جسم کھڑا بھی ہوتا ہے. جسم بیٹھتا ہے, جسم کھڑا ہوتا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء, بعض تو کہتے ہیں جی ہیں ہی نہیں قبروں کے اندر زندہ, جی میں دکھا سکتا ہوں, اور بعض کہتے ہیں کہ روحانی طور پر زندہ ہے, جسمانی طور پر زندہ نہیں ہے. اب ان کا بھی منہ توڑا گیا اس حدیث کے اندر. خدا کے بندے میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جناب موسیٰ کو دیکھا, آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیسے؟ کھڑے ہو کر. اور خدا کے بندے نہ روح کھڑی ہوتی ہے نہ روح بیٹھتی ہے, تو کھڑا جسم ہوتا ہے, بیٹھتا بھی جسم ہے. پتا چلا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر روحانی طور پر بھی زندہ ہے اور جسمانی طور پر بھی زندہ ہے. یہ اللہ نے شان دی ہے. اور حضور فرماتے ہیں پھر میں جب مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا, فرمایا وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے, وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے. قربان جاؤں, اور معراج بیداری کی حالت میں ہوئی, جاگتے ہوئے ہوئی, تو آپ بھی جسمانی طور پر وہاں پر بھی حاضر ہو گئے. حضور فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے آگے کیا, کہا کہ حضور آپ ان کی امامت فرمائیے, حضور ان کی امامت فرمائیے. اب وہاں پر جناب آدم علیہ السلام بھی تھے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے عظمتوں والے نبی وہاں پر اکٹھے. جو پہلے ہے وہ بھی تھے, جو بعد میں ہے وہ بھی تھے, لیکن فاضل بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بولے, آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو مانا اے اول آخر ہے, دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہا کہ اقصیٰ کے اندر اللہ نے محبوب کو امام بنا کر لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں اول آخر کے پھیر میں نہ رہنا, اول آخر کے پھیر میں نہ رہنا, میرا محبوب ہی اول ہے اور میرا محبوب ہی آخر ہے. وہی اول کانا, وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. یہ اللہ نے محبوب کو شان ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام
ने मुझे अपने परों पर बिठाया। हुजूर फरमाते हैं परों पर बैठ कर मैं आसमानों की तरफ रवाना हुआ। फरमाते हैं पहले आसमान पर पहुंचे तो आसमान का दरवाज़ा बजाया गया। आवाज़ आई कौन? जिब्राइल अमीन ने कहा आना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। तो फिर आवाज़ आई क्या आपके साथ कोई है? क्या आपके साथ कोई है? तो जिब्राइल अमीन ने कहा माई मोहम्मद, कि मेरे साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम है। तो फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। यहाँ पर नुक्ता लिखा ना उलमा ने, बड़ा प्यारा लिखा। जिब्राइल तो अपनी मर्जी से आते जाते थे, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आदत नहीं। आज दरवाजे भी बंद थे और दरवाज़ा भी खटखटाया जा रहा है। जिब्राइल अमीन ने कह भी दिया था कि मैं जिब्रील हूँ, तो आने दिया जाता ना यार। और आपको पता है ये उलुल अज़्म मलाइका में से हैं। उलुल अज़्म मलाइका 4 हैं, जिब्राइल अमीन, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल, ये उलुल अज़्म मलाइका हैं। और उनमें से उलुल अज़्म थे जिब्राइल अमीन, जो कि अंबिया के कासिद भी बन के रहे, पैगाम रसां थे, मैसेंजर थे, अल्लाह की तरफ से आते थे। इतना बड़ा मकाम था, लेकिन नहीं, दरवाजा नहीं खुला। जब बताया गया कि मेरे साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम है, तब दरवाजा खुला। ये वो मुकद्दस रात थी जिस रात अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि दरवाजे बंद कर दो। आज की रात अगर कोई गुजरेगा तो मेरा हबीब है और कोई गुजर ही नहीं सकता, क्योंकि मेराज का दूल्हा मैंने महबूब को बनाया। आज मेरा हबीब आए तो आने देना है बस, और किसी के लिए आज दरवाजे नहीं खुले। आज दरवाजे बंद होने चाहिए, क्योंकि मेरा महबूब मेरी बारगाह में आ रहा है, मेरा महबूब मेरे पास। हुजूर फरमाते हैं फिर उसके बाद मैंने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दूसरे आसमान पर आकर इस्लाम फरमाते हैं हज़रत ज़करिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हज़रत मूसा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पर हुजूर फरमाते हैं मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और वहाँ पर फरिश्तों का किबला था। हुजूर फरमाते हैं वहाँ पर जिब्राईल अमीन ने मुझे आगे किया और मैंने वहाँ पर फरिश्तों की भी इमामत फरमाई। हुजूर फरमाते हैं उसके बाद मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचा। जब मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचा तो हुजूर फरमाते हैं सारे फरिश्ते वहाँ पर जमा हो गए, सारे फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों ने ख्वाहिश की थी मौला हमें अपने महबूब का दीदार कराना, हमें अपने महबूब का दीदार कराना। और याद रखना किताबों में लिखा है कि फरिश्ते ख्वाहिश से पाक है, ये ख्वाहिश नहीं करते, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत बस, ये ख्वाहिश नहीं करते। लेकिन उस रात इन्होंने ख्वाहिश की कि अल्लाह हमें अपने महबूब की ज़ियारत करवाना। क्यों अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा किया? वो तो ख्वाहिश से पाक है। वजह ये थी कि पहले भी वो अल्लाह की इबादत में थे, और मुस्तफ़ा के चेहरे को देखना भी खुदा की इबादत है, इसलिए अल्लाह ने ज़ियारत का शर्फ अता किया। ज़ियारत की, ज़ियारत करने के बाद अब हुजूर के लिए रफ लाया गया, रफ एक नूरानी तख्ता। आखिर इस्लाम ने फरमाया चल जिब्रील चले आगे। जिब्रील कहते हैं लौ दनाउत वन मिलत अल्लाह तरक्तु, का महबूबा हुण साडी बस है, साडा तो एंड इत्थे ही है। वो लोग जो कहते हैं जनाब कि जिब्राइल हुजूर के उस्ताद हैं, मैंने कहा पुत्र तुहाडे पासे शागिर्द आके पैर चूमते ने या उस्ताद चूमते ने? और मेराज की रात जिसने पांव चूमे हुजूर के आकर बोसा दिया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने। मैंने कहा तुम्हारे उस्ताद आकर शागिर्दों के पांव चूमते हैं। जिब्राइल अमीन ने उस रात पांव चूम कर भी बताया कि मैं कल भी मोहम्मद अरबी का गुलाम था, आज भी मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। और फिर वहां पर पहुंचकर अब मुझे बताएं क्या उस्ताद की हद शागिर्द से कम होती है? उस्ताद की तो ज्यादा होती है। लेकिन वहां पर ठहर गए, कहते हैं हुजूर अगर उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा ना तो जिब्राइल जल के राख हो जाएगा। कहा हमारा मकाम यहाँ तक है, आगे हम नहीं जा सकते, हुजूर आगे आप ही जाएंगे। हुजूर फरमाते फिर मैं वहां से मैंने ला मकाम की सैर की। हुजूर फरमाते अब मैं वहां गया जहां वहां भी नहीं था। अल्लाह कहते हैं ना सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी न संगे मंजिल न मरहले थे। खिरत से कह दो, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, बड़े हैं या खुद जिहद को डाले, किसे बताए किधर गए थे। कहा या समते ही खत्म हो गई, सारी जिहाद ही खत्म हो गई, किसी को कुछ खबर नहीं हुजूर किधर से आए और किधर गए। हुजूर फरमाते जब मैं ला मकाम में पहुंचा, याद रखिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था ना, अल्लाह से कलाम किया था, तो सबसे पहले अल्लाह ने कलाम की इब्तिदा की थी। और अल्लाह ने कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में ये क्या है। अल्लाह ने कलाम की इब्तिदा की थी। लेकिन कुर्बान जाऊं मेराज की रात जब मेरे हुजूर पहुंचे अल्लाह खामोश रहा, अल्लाह ने कोई कलाम नहीं किया। अल्लाह को पसंद था कि आज मेरा महबूब मेरे पास है, यही कलाम करेगा। और हुजूर ने कलाम की इब्तिदा की। हुजूर ने जाते ही कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। हुजूर ने ये बंद किया कलाम तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर तो सलामती आ गई और जो मेरे मानने वाले हैं वो तो पीछे रह गए। हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये वो मेराज की रात, खुदा की कसम आज अगर हम अत्तहियात में बैठे हो
کاش کہ ہم اس لطف میں تحیات پڑھیں، اس لطف میں پڑھیں کہ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو راز و نیاز کی باتیں اللہ نے اپنے محبوب سے کی تھی اور محبوب نے اپنے خدا سے کی تھی۔ خدا کی قسم التحیات کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا، پڑھنے میں لطف بھی اور آئے گا کہ یہ عام باتیں نہیں ہیں، کہ محبوب اور محب کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، ہم بھی وہی دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم بات تھی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، 50 نمازوں کا حضور لے کر واپس آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کم ہوئی وہ نمازیں، 5 بچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کہا کہ حضور تہاڈی قوم نے ابھی کوئی نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کی عمریں بھی لمبی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت ہم میرے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کوئی نہیں عبادت کرتے سی، تہاڈے تے کمزور ہونے دی امت، انہاں دی عمریں بھی گھٹ ہونیاں نے، حضور اے بھی معاف کراؤ، مہربانی کرو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا، مجھے اپنے رب سے یہ معاف کرواتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کہا میرے رب نے تو اب یہ معاف کرواتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ جاؤ، تسی جاؤ، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ 5 ہے نا، آپ کی امتی 5 پڑھیں گے، ثواب 50 نمازوں کا عطا کرے گا۔ حضور وہ تحفہ لے کر آئے اور حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں رآ ربہ مرتین، کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، کہا مرتن ببصرہ، ایک مرتبہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، کہا مرتن بفؤادہ، دوسری مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور وہی آنکھیں جو جبرائیل امین نے بھی دیکھ کر دل نکال کے کہا کہ ھذا قلب سدید فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان، کہا کہ کتنا سیدھا دل ہے، اس میں 2 آنکھیں جو دیکھ بھی رہی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ یہ شان تھی نبی پاک علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، قسم سے بھی پاک ہے، جز سے بھی پاک ہے، کل سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، اس کی شان کے جو لائق دست قدرت تھا۔ حضور فرماتے ہیں وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صُدَيْ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ آقا اسلام فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، ٹھنڈک سینے میں۔ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کہا کہ جیسے ہی میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو میرے لیے روشن کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں فَعَرَفْتُ، میں نے دیکھ کر ساری چیزوں کو پہچان بھی لیا۔ باقی دامن میں وسعت نہیں تو بات آگے بڑھاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔